بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سزا ملی تو کسے ملی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شرفی بیٹا، باپ نے بیٹے سے کہا، یہ جو کچھ بھی پوچھیں بالکل سچ سچ بتانا۔ تم سچ نہیں بولو گے تو بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے سچی بات معلوم ہو جائے گی۔ پھر یہ تمہارا جرم ہوگا کہ تم نے پولیس کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ بات کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، سچ بولنا۔ تم پر کوئی الزام آیا تو وہ میں ان صاحبان سے معاف کروا لوں گا۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ ہدایات دے کر کمرے سے نکل گیا۔ لڑکے کا نام مشرف تھا اور اسے شرفی کہتے تھے۔ اپنے ابا جان کا ریوالور کہاں پھینک آئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے حیران سا ہو کر کہا، میں کہاں لے گیا تھا؟ ہم نے اسے کہا کہ اس کا باپ ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ ریوالور نکال کر لے جاتا ہے اور شو بازی کرتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ سچ بولے۔ ابا جان نے آپ کو ٹھیک بتایا ہے، شرفی نے کہا۔ میں کبھی کبھی ریوالور اپنے ساتھ لے جاتا تھا لیکن اب میں نہیں لے گیا تھا۔ معلوم نہیں کون لے گیا ہے۔ ہم نے ابھی ایک سوال ریزرو رکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ زمیندار کا کوئی ایسا نوکر ہوگا جو ریوالور چوری کر کے لے گیا ہو۔ پہلے ہم اس لڑکے سے پوچھنا بہتر سمجھتے تھے۔ ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس لڑکے کے باپ نے ہمارے دلوں میں ایک شک پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ عبید بہت ہی مغموم رہتا اور کبھی رو بھی پڑتا تھا۔ یہ شک ذہن میں رکھ کر ہم نے سوچا کہ پہلے شرفی سے یہ پوچھا جائے کہ عبید کی ذہنی اور جذباتی حالت کیا تھی۔ چلو ریوالور کی بات چھوڑو، میں نے کہا۔ عبید تمہارا بڑا ہی گہرا دوست تھا، وہ قتل ہو گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے؟ میں نے آج یہ صبح خبر اخبار میں پڑھی ہے، شرفی نے کہا۔ وہ تو میرا اتنا گہرا دوست تھا کہ میرے ساتھ دل کی ہر بات کرتا تھا۔ ہمیں اس کی ہر بات بتاؤ، میں نے کہا۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اسے باپ نے قتل کیا ہے۔ شرفی نے ہمیں عبید کی باتیں بتانی شروع کر دیں۔ یہ میں اختصار سے اپنی زبان سے سناؤں گا۔ عبید اور شرفی پہلی بار کالج میں ملے تھے جب وہ فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے تھے۔ چند دنوں میں ہی ان کی دوستی پکی ہو گئی۔ اب دونوں سیکنڈ ایئر میں تھے۔ عبید شرفی کو بتایا کرتا تھا کہ وہ بہت ہی بے چین اور بے آرام رہتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی ماں اور باپ نے اس کی زندگی میں سے خوشیاں نکال لی ہیں۔ وہ 3 سال کا تھا جب اس کی ماں گھر آ بیٹھی اور اسے باپ سے الگ کر دیا گیا۔ باپ اسے مہینے میں ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے ملا کرتا تھا۔ باپ اس کے لیے کھلونے اور تحفے لاتا تھا۔ عبید کو اپنے سگے باپ کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ وہ جب اسکول میں داخل ہوا تو اس کا شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اب اچھے برے کو پہچانتا تھا اور اس کے احساسات پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ ماں کو بتائے بغیر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب اس کی ماں شاہدرہ گئی ہوئی ہوتی تھی۔ اس وقت اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا لیکن اس کے اپنے سگے باپ کی طرح اچھا بھی نہیں تھا۔ یہ باپ اس کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا تھا جس طرح اس کا سگا باپ کیا کرتا تھا۔ پھر اس کا پہلا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تو عبید نے دیکھا کہ سوتیلا باپ اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی پیار کرتا تھا اور اس کے دل سے عبید کا پیار نکلتا جا رہا تھا۔ عبید اپنے سگے باپ سے ملتا تو اسے وہ پیار ملتا تھا جو اس کا فطری مطالبہ تھا۔ اس طرح اس کے دل میں اپنے سوتیلے باپ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگی۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو عبید اور اس کے سوتیلے باپ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، اور پھر جب عبید 7ویں 8ویں جماعت میں پہنچا تو سوتیلے باپ کے ساتھ اس کی بول چال تقریباً بند ہو گئی تھی۔ وہ آپس میں کوئی مطلب کی بات ہی کرتے تھے۔ عبید کو غصہ اس وقت آتا تھا جب اس کی ماں ڈانٹ کر کہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کا احترام کیا کرے اور اسی کا ہر کام کر دیا کرے۔ ایک کام تو جوتے پالش کرنا تھا جس سے عبید نے صاف انکار کر دیا تھا۔ عبید کو غصہ اس وقت آتا تھا جب وہ اپنی ماں کو سوتیلے باپ کے ساتھ تنہائی میں دیکھتا تھا۔ یہ اس نے کئی بار دیکھا۔ اس کی ماں اور سوتیلا باپ احتیاط نہیں کرتے تھے۔ عبید اپنے سوتیلے باپ کو اپنی ماں کے لیے غیر مرد سمجھتا تھا۔ اس کے اندر تلخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ زندگی سے وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا اور وہ یوں سمجھنے لگا تھا جیسے اسے اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہو اور وہ غیروں اور بیگانوں میں رہ رہا ہو۔
اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اسے پیار ماں سے ملتا تھا یا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے سگے باپ محسن علی سے ملتا تھا جب وہ اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ جس روز وہ باپ سے مل کر آتا اس روز تو وہ اس قدر پریشان ہوتا کہ شرفی کے ساتھ باتیں کرتا وہ رو بھی پڑتا تھا۔ کہا کرتا تھا کہ اس کا باپ مر جاتا تو وہ کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا کیونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسے یہ صورتحال پاگل کیے جا رہی تھی کہ اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا تھا۔ باپ کے پیار کی محرومی تو وہ محسوس کرتا ہی تھا، لیکن یہاں یہ صورتحال تھی کہ وہ باپ کی موجودگی میں باپ کے وجود کی محرومی محسوس کر رہا تھا۔ وہ غصیلا ہونے لگا اور اس کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ وہ ذہین طالب علموں میں سے تھا اور بڑے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن نویں جماعت میں آ کر اس کا معیار اتنا گر گیا اور گرتا ہی چلا گیا کہ ماسٹر بھی اسے مارنے پیٹنے لگے اور اس کا شمار نالائق طالب علموں میں ہونے لگا۔ ایک بار میٹرک میں فیل بھی ہو گیا۔ اس طرح اس کی تلخیوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کی مزاجی حالت یہ ہو گئی کہ کسی کی ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کی تباہی میں یوں اضافہ ہوا کہ وہ وہمی ہو گیا، خود ہی ایک وہم پیدا کر کے اپنے آپ میں غصہ، بیزاری، مایوسی اور شکست خوردگی پیدا کر لیتا تھا۔ اس کی ہر سوچ منفی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کی باتیں بھی کرتا تھا اور کبھی یوں کہتا کہ میں ایک دو بندوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ یہ بالکل وہی کیس تھا جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے، جس پر میم الف صاحب مضامین لکھ چکے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں۔ جن گھروں میں اولاد والے ماں باپ سکون پیدا نہیں کرتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی اولاد کی ذہنی حالت یہی ہو جاتی ہے۔ ہماری چار دیواری کی دنیا میں ایک بیماری اور ہے۔ میں اسی بیماری کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، تو کچھ عرصے بعد بیوی کو دوسرا خاوند اور خاوند کو دوسری بیوی مل جاتی ہے، لیکن یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سزا بچوں کو ملتی ہے۔ وہ اندر سے کٹ پھٹ جاتے ہیں اور ایسے بچے بڑے ہو کر جرائم پیشہ بنتے ہیں یا ان میں مجرمانہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور فریب کاری کے عادی ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسے ذہنی مریض بن جاتے ہیں کہ بیکار زندگی گزارتے اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ تفتیشی کہانی ان الفاظ سے شروع کی ہے کہ کہانی تو پرانی ہے، لیکن مسئلہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہ پرانا نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں ہر روز اسے نیا بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ مسئلہ ایک ذہین نوجوان کو کہاں تک پہنچاتا ہے اور گھر کس طرح اجڑتے ہیں۔ عبید کا دوست شرفی ہمیں بیان دے رہا تھا، جو میں بہت ہی مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اصل بیان تو بہت ہی لمبا ہے اور اس کے دوران ہم دونوں پولیس آفیسر اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتے جا رہے تھے۔ ہم دونوں اس فیصلے پر پہنچے کہ عبید کا باپ محسن علی شاید ٹھیک ہی کہتا ہے کہ عبید نے خودکشی کی ہوگی۔ یہ خودکشی کا ہی کیس تھا، لیکن اس کی تفتیش ضروری تھی اور باریک باریک باتوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری تھا۔ شرفی نے بتایا کہ ایک تو عبید کی یہ ذہنی حالت تھی جس نے اسے جینے سے بیزار کر دیا تھا، اس کے ساتھ اس نے محبت کا روگ بھی لگا لیا تھا۔ وہ لڑکی عبید کے ستیلے باپ کی بھانجی تھی۔ شرفی نے بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ عبید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ستیلے باپ نے اسے بری طرح ڈانٹ کر کہا کہ وہ اس لڑکی کا خیال ذہن سے نکال دے۔ لڑکی اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور عبید سے باہر ملتی تھی۔ کبھی کبھی عبید کالج سے اور لڑکی اسکول سے جلدی نکل آتے اور دونوں 3-4 گھنٹے کہیں دور جا بیٹھتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ ستیلے باپ نے عبید کے لیے یہ محبت ایک مہلک روگ بنا دیا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن عبید کہتا تھا کہ اس کے ستیلے باپ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے یہ رشتہ نہیں ہونے دینا۔ پھر یوں ہوا کہ عبید کالج میں آ گیا تو اس نے ماں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کی اپنے پہلے خاوند کے ساتھ کیوں نہیں بنی۔ ماں پہلے خاوند کے خلاف باتیں کرتی اور اس کے نقائص بیان کرتی تھی۔ عبید اپنے باپ سے بھی پوچھتا تھا کہ اس نے اس کی ماں کو کیوں طلاق دی تھی۔ باپ باوقار قسم کی باتیں کرتا اور کہتا تھا کہ تمہاری ماں اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتی تھی اور ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھی۔ اس طرح اس کے کانوں میں ایسی باتیں پڑتی تھی کہ باپ اس کی ماں کے خلاف اور ماں اس کے باپ کے خلاف بولتی تھی۔ شرفی نے یہ تو بتا دیا کہ جب عبید کی ماں قتل ہوئی تو اس سے کچھ دن پہلے عبید کی ذہنی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی تھی۔
ماں کے قتل کے بعد تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ شرفی اس کے پاس آتا تو بھی عبید کچھ نہیں بولتا تھا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھا کر موڑتا توڑتا رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھ کھڑا ہوتا اور چل کر دروازے میں جاتا، رکتا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔ تم اسے آخری بار کب ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو پرسوں بھی مجھے ملا تھا، شرفی نے جواب دیا۔ کیا اس کی حالت یہی تھی یا اور زیادہ بگڑ گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حالت ویسی ہی تھی، شرفی نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کوئی خطرناک اقدام کرے گا۔ اب یہ بتاؤ شرفی، میں نے پوچھا، تمہارا ریوالور اس تک یا اس کے باپ تک کیسے پہنچا؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ریوالور ہمارے گھر سے کس طرح نکلا۔ کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسا نوکر ہے جس نے ریوالور چوری کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے گھر میں کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی، شرفی نے جواب دیا۔ کوئی نوکر یا مزارع اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ گھر میں چوری کرے۔ سب جانتے ہیں کہ گھر میں کسی نے ایسی حرکت کی تو میرے ابا جان اسے جان سے مار ڈالیں گے یا ایسی سزا دیں گے کہ سننے والے کانپنے لگیں گے۔ میرا یہ شک پکا تھا کہ عبید کو ریوالور شرفی نے ہی دیا تھا۔ شرفی مان ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نے شرفی کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ فرانسس کا بھی یہی خیال تھا کہ شرفی کی عبید کے ساتھ گہری دوستی تھی اور شرفی اکثر ریوالور اپنے ساتھ لے جایا بھی کرتا تھا، اس لیے یہ بعید از قیاس نہیں کہ عبید کو ریوالور شرفی نے دیا تھا۔ ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شرفی کو یہی تاثر دیا جائے گا کہ ہم نے مان لیا ہے کہ اس نے عبید کو ریوالور نہیں دیا تھا۔ شرفی کی باتوں سے یعنی اس کے بیان سے ہم نے یہ تاثر لیا تھا کہ عبید اپنے سوتیلے باپ کی بھانجی کے ساتھ اور بھی زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ عبید کے پاس ایسی وجوہات تھیں جو خودکشی پر مجبور کر دیا کرتی ہیں۔ ہم نے اس لڑکی سے ملنے کا فیصلہ کیا، شرفی کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کرے کہ سچ بولے اور بتا دے کہ عبید کو ریوالور اس نے دیا تھا۔ یہ کہہ کر ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ہم وہاں سے بیلسٹک ایکسپرٹ کے آفس میں چلے گئے۔ وہاں تھانے والوں کے کام کبھی نہیں رکا کرتے تھے، لیکن CIA کے کام ایمرجنسی کے طور پر کیے جاتے تھے۔ وہاں رپورٹ تیار تھی جس کے مطابق دونوں گولیاں اسی ایک ریوالور سے فائر کی گئی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی اسی ریوالور کی گولیوں سے مارا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بعض سننے والے حیران ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ گولیاں فلاں ریوالور سے نکلی ہیں۔ اس کی تشریح ذرا لمبی اور ٹیکنیکل ہے۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ریوالور، رائفل اور مشین گن کی نالیوں کے اندر لمبی جھریاں بنی ہوتی ہیں جنہیں گروو کہا جاتا ہے۔ اسے گروو اسپائرل کہا جائے تو زیادہ صحیح ہے۔ یہ جھریاں چیمبر سے دہانے تک گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ گولی فائر ہوتی ہے تو ان جھریوں کی وجہ سے گھومتی ہوئی نکلتی ہے۔ ان جھریوں کے نشان گولی پر بھی آ جاتے ہیں، یعنی گولی کا وہ حصہ جو نالی سے نکل کر ٹارگیٹ پر لگتا ہے، اس سے ایکسپرٹ صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ گولی اس ریوالور یا رائفل سے نکلی ہے یا کسی اور ریوالور یا رائفل سے۔ ان جھریوں کو ٹیکنیکل زبان میں ریفلنگ کہتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ایکسپرٹ بالکل صحیح اور قابل اعتماد رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ، ریوالور اور گولیاں وصول کر کے ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے۔ مقتولہ کا خامن گھر ہی تھا۔ عبید کی لاش اس کے نانا نے وصول کی تھی، اس لیے مقتولہ کے گھر میں کوئی ماتم نہیں تھا۔ مقتولہ کے خامن نے عبید کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر پوچھا کہ اس کی بیوی کے قتل کا سراغ ملا ہے کہ نہیں۔ مل جائے گا، میں نے کہا۔ آپ ایک کام کریں، اپنی اس بھانجی کو یہاں لے آئیں جسے عبید چاہتا تھا۔ مقتولہ کے خامن کے چہرے کا رنگ نمایاں طور پر پھیکا پڑ گیا اور وہ 2-4 سیکنڈ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو لے آئے۔ وہ پسو پیش کرنے لگا اور دبی سی زبان میں ایک بار یہ بھی کہا کہ وہ سمجھا نہیں کہ ہم کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں۔ سب انسپکٹر فرانسس نے اسے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ لڑکی تمہاری بھانجی ہے اور عبید کی اس کے ساتھ محبت کا صاف لفظوں میں ذکر کیا۔ اپنی عزت کا خیال کریں محترم، میں نے کہا۔ اگر آپ ہمیں اس طرح ٹالنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس لڑکی کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلا کر تفتیشی کمرے میں تفتیش کریں گے۔ جائیں اور اسے یہاں لے آئیں۔ آپ کوئی فکر نہ کریں، فرانسس نے کہا۔ آپ گھر میں موجود ہوں گے اور لڑکی کی ماں یا اس کے باپ کو بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ سب باہر بیٹھے رہنا اور ہم لڑکی سے کچھ باتیں پوچھ لیں گے۔
وہ سر جھکا کر آہستہ آہستہ چل پڑا۔ ہم حویلی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اور معصوم سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ مقتولہ کا خاوند اور اس کا باپ تھا۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دے کر باہر بھیج دیا اور کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ لڑکی کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بات شروع کی تو اس نے سر اور زیادہ جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی مشکل سے ہی بولے گی۔ میں اور فرانسس اسے کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتے تھے، نہ ہم یہ اچھا سمجھتے تھے کہ اسے ڈانٹا یا جھڑکا جائے۔ ہم نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کی اور دیکھا کہ اب بھی وہ نہیں بول رہی تو میں نے جذباتی باتیں شروع کر دی۔ میں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھو فرانسس، میں نے لڑکی پر جذباتی اثر ڈالنے کے لیے فرانسس سے کہا، کتنی معصوم لڑکی ہے اور ان ظالموں نے اس کے جذبات کا خون کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، فرانسس نے کہا، عبید بیچارے کو اسی لیے قتل کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں اس بچی کا پیار تھا۔ پہلے اس کی ماں کو قتل کیا اور اب اس بیچارے کا خون کر دیا۔ اس طرح میں اور فرانسس آپس میں اس طرح کی جذباتی باتیں کرتے رہے اور قاتلوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ پھر میں نے عبید کی تعریفیں شروع کر دیں، اس کی مردانہ وجاہت کا، اور پھر اس کی عادات اور اخلاق کا اس طرح ذکر کیا جیسے اس جیسا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ ہماری ان باتوں کا لڑکی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اور ہی زیادہ بلکنے لگی۔ میں اور فرانسس آپس میں اسی طرح جذباتی باتیں کرتے رہے۔ لڑکی نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ میرے عبید کو کس نے قتل کر دیا ہے؟ لڑکی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ اشارہ دو گی تو ہم قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلا دیں گے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی لمبی بات ہے کہ ہم نے اس لڑکی کی زبان کس طرح رواں کی، کیا کچھ پوچھا اور کس طرح پوچھا۔ میں صرف یہ سناتا ہوں کہ اس سے ہمیں راز کی کیا بات معلوم ہوئی۔ اس نے تسلیم کیا، بلکہ جذباتی لہجے میں ہمیں بتایا کہ عبید کو وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں سکی کہ ماموں کیوں اسے عبید سے ملنے سے روکتا تھا۔ لڑکی نے عبید کے متعلق بالکل ویسی ہی باتیں سنائیں جیسی شرفی نے سنائی تھیں۔ اس لڑکی کے پاس بیٹھ کر بھی عبید رو پڑتا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ عبید اپنے سگے باپ محسن علی کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن 15-20 روز پہلے کی بات ہے کہ اس نے اپنی ماں اور باپ محسن علی کے خلاف باتیں شروع کر دی تھی اور کہتا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کو دنیا کے تختے سے اٹھا دے کیونکہ ان دونوں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ لڑکی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن عبید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے یہاں تک کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلتے ہیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں گے۔ عبید کو یہ بات اچھی لگی تھی، لیکن 2 ہی دن بعد وہ پھر بھڑکا ہوا اس لڑکی سے ملا۔ اس نے اب قتل اور خودکشی کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ لڑکی نے بتایا کہ ماں کے قتل سے 2 روز پہلے عبید نے اسے بتایا تھا کہ اس کا دوست شرفی اسے ریوالور دے دے گا۔ میں بہت تڑپی، عبید کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ میری محبت کی خاطر تم برداشت کرو اور ان لوگوں کو بھول جاؤ۔ آؤ کہیں دور چلے چلتے ہیں۔ لیکن عبید کی ذہنی حالت بہت ہی بگڑ گئی تھی اور شاید اس کے اپنے قابو سے نکل گئی تھی۔ لڑکی نے یہ بھی کہا کہ وہ عبید کے دوست شرفی سے مل نہیں سکتی تھی۔ اگر ملتی تو اسے کہتی کہ عبید کے ہاتھ میں ریوالور نہ دینا۔ لڑکی بہت پریشان رہی اور سوچتی رہی کہ عبید پر کس طرح قابو پائے، لیکن ایک روز عبید کی ماں قتل ہو گئی۔ اس کے بعد 1 روز بعد لڑکی عبید سے پھر ملی۔ اب تو عبید کی حالت اور ہی بری ہو گئی تھی۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ ماں کو اس نے خود ہی قتل کیا ہے۔ عبید نے انکار نہ کیا اور اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی، جس کا مطلب اقرار ہی ہو سکتا تھا۔ لڑکی بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اپنی ماں کو عبید نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 مرتبہ عبید سے ملی اور اس پر زور دیا کہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے۔ عبید نے دونوں بار اسے یہ جواب دیا، ابھی ایک کام اور کرنا ہے، یہ کر کے یہاں سے نکل چلیں گے۔ لڑکی اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ لڑکی نے جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھ کر ہم نے اس پر بہت جرا کی اور بہت کریدا۔ وہ سوچ سوچ کر جواب دیتی رہی۔ اس سے جو مطلب ہم سمجھ سکے وہ یہ تھا کہ عبید باپ کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ شرفی اور اس لڑکی کو اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ نے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ وہ ذہنی مریض بنتا گیا اور پاگل پن کے اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔
اس کے بعد یہ قدرتی بات تھی کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کر دے۔ اس واردات کا جو جواز تھا اس کے مطابق اس کا باپ محسن علی بھی مجرم تھا، لیکن قتل تو وہ خود ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ معمہ حل کرنا تھا۔